خواجہ خواجگاں نازش قدسیاں مرحبا مرحبا دلبر دلبراں اور شاہ شہاں مرحبا مرحبا خواجہ خواجگاں نازش قدسیاں مرحبا مرحبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرت خواجہ سید معین الدین سنجری چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پاک محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ چھٹی صدی ہجری کے ایک عظیم شیخ طریقت، صوفی بزرگ، عالم فاضل شخصیت ہیں، اور سلسلے چشتیہ کے آپ تقریباً ہندوستان میں بانی سمجھے جاتے ہیں۔ جہاں تک تصوف کا اور صوفیہ کے سلاسل کا جو سلسلہ ہے، اس میں سلسلہ چشتیہ مشہور و معروف سلسلہ ہے، اور حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سلسلے کو جو پھیلایا ہے وہ محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ آپ سادات کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید و خلیفہ بھی ہیں۔ تو آپ کے جو پیران عظام ہیں ان میں بھی بڑے بڑے نام ہیں، اور پھر آپ کے جو مریدین ہیں ان میں بھی بڑے بڑے نام ہیں۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سلسلے چشتیہ میں آپ کا نام بہت بلند و بالا ہمیں نظر آتا ہے، اور پھر اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کی نشر و اشاعت میں بہت بڑا کام لیا ہے۔ آپ نے ایسے عالم میں کہ جب ہندوستان میں کفر اور شرک کا دورہ تھا اور لوگ اللہ تبارک و تعالی سے غافل تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے غافل تھے، اللہ اور رسول کے عشق و محبت سے بے بہرہ تھے، اس عالم میں حضرت سیدنا خواجہ معین الدین، جن کو ہم خواجہ غریب نواز کے نام سے بھی جانتے ہیں، سلطان الہند کے نام سے بھی جانتے ہیں، عطا رسول کے نام سے بھی جانتے ہیں، ہند الولی کے نام سے بھی جانتے ہیں، مختلف القاب ہے آپ کے۔ تو آپ نے ایسے عالم میں ہندوستان میں جو تبلیغ دین اسلام کی ہے، اس سے یہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت بڑا مرتبہ اور بہت بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ اور جس طرح دیگر روحانی سلاسل ہیں، قادریہ یا نقشبندیہ، سہروردیہ، اسی طرح چشتیہ سلسلے میں آپ کا نام ہمیں بلند و بالا نظر آ جاتا ہے۔ اگرچہ آپ یہ کہیں گے کہ سلسلہ چشتیہ میں تو اور بھی بزرگان دین ہیں، بے شک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بہت زیادہ ایک نام عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز کا نام جو ہے وہ ہندوستان میں سلسلہ چشتیہ کے حوالے سے سر فہرست ہے۔ ناظرین اکرام، خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام تجلیات چشت میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل، اور فی الوقت آپ عالمی شہرت یافتہ عالم دین اور سلسلہ عالیہ چشتیہ کا بھی فیض اور رنگ آپ کی شخصیت پہ بھی اللہ نے عیاں فرمایا۔ ڈاکٹر فرید الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، a beautiful short lecture by ڈاکٹر صاحب ہم نے ملاحظہ فرمایا، اور ہمارے یہاں پر جو نوجوان ہیں انہوں نے بھی اس سے محظوظ ہوئے، بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں ملا۔ خواجہ غریب نواز، ایک سوال ایک نشست میں یہ بھی ہوا، نوجوان نے کہا کہ غریب نواز آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ تو کہا کہ غریبوں کے نوازنے والے اور بھی لوگ ہوتے، انہیں بھی یہ لقب دیا جائے تو اس کے معنوی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن میں یہاں بنیادی طور پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ انسان، غریب جو لفظ ہے وہ فقدان سے بنا ہے، فقدان کمی سے، اور غریب انسان صرف پیسے سے نہیں ہوتا، صرف دولت سے نہیں ہوتا، غریب انسان عقل سے بھی ہوتا ہے، غریب انسان شعور سے بھی ہوتا ہے، غریب انسان تعلیم سے بھی ہوتا ہے، غریب انسان اولاد سے بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں دنیا میں اتنے دولت مند لوگ صاحب اولاد نہیں ہوتے۔ غریب انسان، ایسی بہت تیری باتیں ہیں جو میں مثال کے طور پہ پیش کر سکتا ہوں جن سے انسان غریب، یعنی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کی کمی، فقدان اسے غریب کرتے ہیں۔ ایک تو غریب الدیار، ظاہر ہے غریب الوطنی، ایک اس معنی میں ہم نہیں جاتے، لیکن فقدان لفظ اور کمی کو پیش نظر رکھا جائے تو غریب نواز معین الدین، معین بے کساں وہ غریب نواز ہے جو ہر زاویے سے
غریبوں کا نوازنے والا ہے، ہر کمی کو اللہ کی عطا سے پورا کرنے والا ہے۔ آج ہم انہیں یاد کر رہے ہیں، ہمارا خراج، ہمارا سلام سلطان الہند غریب نواز کے نام، اور نوجوان ملت بھی انہیں سلام پیش کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائیں۔ کچھ نوجوانوں کے سوالات ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کی طرف بڑھتا ہوں۔ ہمارے ساتھ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہیں آپ میں سے سب سے پہلے سوال آپ پوچھیں گے، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ اولیاء اکرام کے مزارات پہ جانے کا کیا مقصد ہے، کیا فائدہ ہے، تھوڑا اچھا، اس پہ بتائیں۔ اکثر جو ہے نا ڈاکٹر صاحب یہ نوجوان کے ذہن میں، اور نوجوان کیا اب تو ادھیڑ عمر افراد بھی ان سوالوں پر اتر آئے کہ اولیاء اکرام کے مزارات پہ جانے سے کیا ملتا ہے۔ میں اس کو اس طرح پوچھوں گا آپ سے، کیا فرمائیں؟ دیکھیے، جہاں تک اولیاء کرام کے مزارات پر جانے کا تعلق ہے تو اس کے دو مقاصد ہیں۔ جی، ایک تو یہ ہے کہ وہ اکابر گزرے ہیں اپنے اپنے مراتب کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو ایک خصوصی شان عطا فرمائی۔ صحیح، ایک ہوتے ہیں عوام، عوام جب فوت ہو جاتے ہیں تو مزارات پر تو ان کے بھی ہم جاتے ہیں، جیسے ہم اپنے عزیزوں کے قبرستان میں جاتے ہیں تو ان کے مقابر پہ بھی ہم چلے جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ مقصد ہوتا ہے۔ لیکن جب اولیاء کرام، جو آپ کا سوال ہے، جب ان کے مزارات پہ جانے کا مقصد ہم دل میں لاتے ہیں، ذہن میں، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ جا کر ان سے ان کے فیوض و برکات کو بھی حاصل کیا جائے۔ کیوں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے اہل سنت والجماعت کا، کہ انسان فوت ہونے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ بالکل ختم ہو گیا، اس کے جو فیوض و برکات ہیں اور اس سے جو فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ ہے وہ جاری رہتا ہے۔ اور خاص کر جب اولیاء کرام کی ہم بات کرتے ہیں تو ان کو ہم یہ نہیں کہتے کہ معاذ اللہ وہ مردہ ہو گئے، بلکہ وہ اپنے اپنی مقابر میں ایک عالم برزخ کی حیثیت سے بھی زندہ ہیں، لہٰذا وہ ہمیں پہچانتے ہیں، ٹھیک، اور ہم جب وہاں جاتے ہیں تو وہ ہمارے سے انسیت محسوس کرتے ہیں، اور ہم جب وہاں جاتے ہیں تو ہم ان کے توسل سے دعائیں کرتے ہیں۔ لہٰذا ان کی جو شفقت اور محبت جو زندگی میں کبھی رہی ہو، جو ان کے معاصر لوگ ہوں گے، تو اسی طرح اب جب کوئی مزار پہ جاتا ہے تو وہ وہاں پر دعا بھی کرتا ہے، فاتحہ بھی پڑھتا ہے، اور ان کی برکتیں حاصل کرتا ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اگلا سوال کون کرے گا؟ کیا سوال ہے؟ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام۔ وبرکاتہ۔ السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ مزارات پر جانے کا طریقہ کیا ہے؟ اچھا جی، مزارات پہ جانے کا طریقہ، مطلب ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ مزارات پہ بہت سارے لوگ نا مختلف طریقوں سے آتے ہیں اور جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان طریقوں کا آپ علماء کہتے ہیں کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کو اولیاء کرام کے مزارات پر جانے کے لیے خصوصاً ادب کا خیال رکھنا ہے، آداب، ادب، کیونکہ جس طرح زندگی میں کسی بزرگ کی خدمت میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ایک بزرگ ہے، یہ ایک بڑی مکرم محترم شخصیت ہے، تو آپ یہ سوچ کر نہیں جاتے کہ میں کسی دوست کے پاس جا رہا ہوں تو اس لیے میں بے تکلف ہو کر چلا جاؤں، تو آپ تھوڑا سا کچھ احتیاط رکھتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ مزارات اولیاء اللہ پر جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو یہ خیال رکھنا پڑتا ہے اور یہ سوچنا ہوتا ہے کہ ہم جب جا رہے ہیں وہاں پر تو آداب بھی ہمارا رہے، خیال بھی رہے۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ جائیں ان کے پائنتی کی طرف سے، قدموں کی طرف سے جائیں، اور پھر اس کے بعد جا کے آپ وہاں کھڑے ہو جائیں، پشت آپ کی قبلے کی طرف ہو اور آپ کا رخ ان کے قبر کی طرف ہو، اور پھر آپ وہاں جا کر قل فاتحہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ قرآن مجید میں سے کوئی سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں، کچھ بھی تلاوت کر لیں، یہ سوچ کر کہ آپ کا یہ تلاوت، آپ کے یہ قرآن پاک پڑھنا، یہ وہ سنتے ہیں، کیونکہ آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو ایک طریقہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ سلام کریں۔ عام قبروں پہ بھی اب جاتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا، قبرستان میں جائیں تو آپ کہیں السلام علیکم یا اہل القبور۔ اسی طرح آپ جب اولیاء کرام کے مزارات پر جائیں تو آپ کہیں السلام علیکم یا حضرت کہہ دیں، یا ان کا نام پاک لے لیں، جو بھی اگر آپ کو نام معلوم ہے، ورنہ یہی کہہ دیں السلام علیکم۔ اس کے بعد آپ وہاں پر قل فاتحہ پڑھیں اور دعا کریں، اور ان کا توسل دعا میں پیش کریں، یعنی کہ یا اللہ، یہ میں جس ولی کے قبر پر اس وقت حاضر ہوں، ان کے وسیلے سے میری حاجات پوری فرما، میری دعائیں قبول فرما۔ زبردست۔ یہ تھا اولیاء کرام کی بارگاہ میں یا ان کے مزارات پہ جانے کا طریقہ اور آداب، اور ان کنڈیشنز کو پیش نظر رکھ کے جب حاضری کریں گے تو خود کو بھی انٹرنل سیٹسفیکشن بھی ہوگی، اور آپ کو محسوس بھی ہوگا کہ آپ واقعی اللہ کے ولی کے۔ لیکن جب وہ کہتے ہیں نا کہ اگر بے ادبی کے ساتھ آپ جاتے ہیں اور دل میں آپ کے جو ہے وہ طرح طرح کے آبجیکشنز چل رہے ہیں، تو پھر آپ کو وہ اسپریچول جو ایک وہ جو فیڈ ہے
اور وہ جو ایک ٹیسٹ ہے اس کا، وہ جو لذت ہے وہ آپ کو نہیں مل پائے گی حاضری کی۔ بہرحال بہت خوبصورت حضرت نے آداب بتائے۔ کون ہے اگلا ہمارا اسٹوڈنٹ؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت صاحب مزار سے دعا مانگنا کیسا ہے، اس کے بارے میں آپ بتا دیں۔ جناب آج تو سوالات جو ہے نا ڈاکٹر صاحب وہ بالکل، اور دیکھیں میں سمجھتا ہوں ایسے سوالات ہونے چاہیے تاکہ آپ حضرات وضاحت فرمائیں۔ صاحب مزار سے دعا سے مراد ظاہر ہے اس سے براہ راست مانگنا کیسا ہے؟ سوالات اچھے ہیں جی اور خاص کر نوجوانوں کے لیے تعلیم کے اعتبار سے ایسے سوالات ہونے چاہیے۔ دیکھیے مزار پر جا کر دعا کرنا، اب دعا کرنے میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وہاں جا رہے ہیں تو دعا آپ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ایسا ہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ توسل ان کا پیش کیا جاتا ہے، وہ ہم کہتے ہیں اس کو وسیلہ۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں بھی ہوتا ہے، وہ کسی صحابہ کے بارگاہ میں بھی ہوتا ہے، اہل بیت پاک کی مزارات پر بھی ہو سکتا ہے، اور وہ اولیاء کرام کے مزارات پر بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ہے توسل، دعائیں ساری ہوتی اللہ سے۔ صرف ایک طریقہ اور ہے جو علماء نے بتایا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بھی یہ طریقہ ہے اور آپ کہیں اور بھی کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہوتے ہیں کہ ان کی جو روحانیت ہوتی ہے، اولیاء اللہ کی بھی ایک روحانیت ہے نا، وہ زندہ ہے روحانیت، تو وہ تو ہر مسلمان کی روح اپنے طور پر زندہ ہوتی ہے، ہماری روح کو تو فنا نہیں ہوتی۔ اب آپ روحانیت کے اعتبار سے ان کی برکت کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یا بزرگ آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا فرمائیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں میری حاجت طلب فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری حاجت آپ کے توسل سے پورا کرے۔ اب یہ طریقہ دوسرا ہو گیا۔ ایک تو یہ کہ ڈائریکٹ آپ نے کہا اے اللہ اس ولی کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما، یہ تو بالکل صاف ستھرا طریقہ ہے، اس میں تو بالکل کوئی بھی الجھن کی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ کیا ان سے دعا کر سکتے ہیں، تو پھر ان سے دعا یہ طریقے کی ہوگی کہ اے صاحب مزار، اے بزرگ آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو دعا وہ بھی اللہ ہی کی بارگاہ میں ہو رہی ہے۔ اگر آپ ان کو کہہ رہے ہیں آپ میرے لیے یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری فلاں مشکل کو حل فرما دے۔ جزاک اللہ، آپ کیا بات ہے۔ جی آپ میں سے کسی اور کا سوال؟ کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کیا اللہ تعالیٰ سے محبت کا عالم کیا تھا؟ اچھا، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ظاہر ہے مختلف شکلیں اور مختلف رنگ، اور سب رنگوں میں چوکھا رنگ موجود ہے اللہ کا، صبغت اللہ۔ کیا فرمائیں گے ان کا انداز محبت اللہ سے؟ دیکھیے خواجہ غریب نواز کی پوری کی پوری حیات مبارکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت میں رنگی ہوئی اور ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ کے ملفوظات جس کو ہم ارشادات کہتے ہیں اس کا مطالعہ کر لیں، یا آپ کی تعلیمات کا مطالعہ کر لیں، یا آپ کی زندگی کو آپ ایک تذکرے میں دیکھ لیں، تو پتہ چلتا ہے قدم قدم پر یہ جو آپ نے کہا جاتا ہے کہ 90 لاکھ کفار کو کلمہ پڑھا کر مسلمان فرمایا، یہ بھی تو اللہ سے محبت کا عالم ہے۔ اللہ کی محبت میں تو پڑھایا کلمہ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ کی طرف لگایا۔ دیکھیے اللہ کی محبت ایک ہوتی ہے زبان سے، ایک ہوتی ہے اپنے کردار سے نظر آتی ہے۔ خواجہ غریب نواز کا تو ہمیں کردار ایسا نظر آتا ہے کہ زبان تو زبان، آپ نے اپنے کردار سے جو لوگوں کو اللہ کی طرف لگایا ہے وہ اللہ سے محبت کا عالم ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کفر و شرک کو مٹایا، یہ اللہ سے محبت کا عالم ہے آپ کی۔ پھر اس کے علاوہ آپ کی عبادات کو آپ دیکھیں، قرآن پاک سے آپ کی محبت۔ اب آپ یہ دیکھیں قرآن پاک آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ روزانہ قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے، یعنی دور مکمل فرماتے تھے۔ اب قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے، تو یہ اللہ ہی سے محبت ہوئی نا۔ جب آپ بھی قرآن پڑھیں گے تو آپ کو کوئی قرآن پڑھتا ہوا دیکھے گا تو بلا شبہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرنے والے ہو۔ کیوں کہ آپ کس کا کلام پڑھ رہے ہو؟ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہو۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جب روزانہ قرآن مجید ختم فرمایا کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت ہی کا عالم تھا۔ پھر اس کے علاوہ آپ کے جو ملفوظات میں ہمیں ملتا ہے کہ نماز کی تعلیم، اللہ سے محبت کی تعلیم، قرآن پاک کی تعلیم، اس کے علاوہ آداب کی تعلیم کہ آداب کو کیسا آپ کو رکھنا ہے زندگی کے اندر، پھر اخلاق، بلند اخلاق کی تعلیم، یہ اخلاق کی تعلیم قرآن مجید کی تعلیم ہے۔ تو جب کوئی صوفی بزرگ آپ کو اخلاق کی تعلیم دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی محبت ہی ہے۔ واہ، بالکل بہت صحیح فرمایا آپ نے، درست، اور میں بھی تائید کرتا ہوں اور ہر اہل علم آپ کو تائید کرتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ میں سے کوئی اور؟ میرے خیال ہے ہم لاسٹ کویسچن کی طرف۔ جی کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز کی نماز سے محبت کا کیا عالم تھا؟ جی اچھے سوالات کر رہے ہیں نوجوان، یقیناً ان کی محبت ہوگی صوم و صلات سے تو بزرگوں سے ان کی اٹریکشن بڑھے گی، کیونکہ ظاہر ہے بدرجہ اتم ان کے ہاں یہ مزاج پایا جاتا ہے۔ جی نماز سے محبت، ایک بات تو آپ کو اس ذہن میں رکھ لینا ہے کہ ہر صوفی، ہر شیخ کامل
وہ ضرور نماز کا پابند ہوتا ہے. بے شک. وہ کبھی بھی آپ کو نہ خود یہ کہے گا کہ بھائی نماز کی ضرورت نہیں، نہ خود نماز چھوڑے گا. وہ خود بھی نماز پڑھتا ہوگا اور آپ کو بھی نماز پڑھنے کہے گا. بالکل کیوں ایسے. کہ فرائض میں سے ہے نا. تو ہمیشہ یاد رکھیے یہ کسوٹی کسی بزرگ کو جانچنے کی وہ یہی ہے کہ وہ فرائض پر کتنا کاربند رہتا ہے. تو حضرت خواجہ غریب نواز کے جب ہم ملفوظات کا مطالعہ کریں گے، آپ ارشادات کا، تو آپ کے مرید تھے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ. بہت بڑے خود بھی بزرگ ہیں. انہوں نے دلیل العارفین کے نام سے آپ کے ملفوظات کو مرتب کیا ہے. اس میں آپ نے ایک مجلس کا ذکر کیا ہے کہ میں موجود تھا وہاں، تو حضرت خواجہ غریب نواز نے نماز کے بارے میں ارشادات فرمائے، یعنی نماز کی طرف لوگوں کو ترغیب دی. تو آپ نے فرمایا کہ نماز کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومنین کی معراج ہے، یعنی بلندی ہے. جیسے نبی پاک کو معراج نصیب ہوئی تھی، ایسے مومن کی معراج کیا ہے؟ وہ نماز ہے. تو حضرت خواجہ غریب نواز نے یہ فرمایا کہ مومن کو نماز کے اندر اپنے آپ کو پابند بنانا چاہیے. اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ نماز جو ہے وہ قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے. کیا بات. کیوں کہ حدیث کے مطابق ابھی آپ نے ایک سوال پہلے کیا تھا کہ اللہ کی محبت کا عالم، تو وہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے کہ جب خواجہ غریب نواز یہ فرما رہے کہ نماز، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اس طرف توجہ دلائی کہ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو اس میں تلاوت بھی ہوگی، اس میں سجدہ بھی ہے، اس میں قیام بھی ہے، اس میں رکوع بھی ہے. تو آپ نے گویا کہ یہ فرمایا کہ آپ مکمل نماز کی حالت میں اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہو. واہ. اور اللہ کی طرف آپ کی توجہ ہو رہی ہے. لہٰذا آپ کی نماز کا خود اپنا بھی عالم تھا کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ دنیا و مافیہ سے بے خبر ہیں، یعنی کہ آپ کسی اور طرف آپ کا دھیان نہیں ہے، بلکہ آپ کی پوری کے پوری توجہ جو ہے باری تعالیٰ کی طرف ہے. کیا بات ہے. بہت خوب ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ دیٹ یو جوائن اس ٹوڈے، اور ہمارے نوجوانوں کے سوالات کے آپ نے دیے جوابات. ناظرین اکرام، تجلیات چشت میں آج کے لیے بس اتنا ہی. یہ تجلی ہی تو ہے جو اللہ کے نور سے آپ کے وجود پر اثر انداز ہوتی ہے، اور پھر خواجہ خواجگاں، خواجہ ہند، معین بے کساں، خواجہ معین الدین چشتی سنجری سنجزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پورے آسمان ولایت پر مانند آفتاب، یعنی آفتاب ولایت کے طور پر ابھر کر نمودار ہوئے، اور پوری دنیا کو آپ نے اپنی رحمتوں، شفقتوں، محبتوں کی لپیٹ میں لے لیا. 90 لاکھ تو وہ تھے جو آپ کے جیتے جی آپ کے دست شفقت پر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور اب 90 کھرب وہ ہیں جو تا صبح قیامت آپ کے نام کی مالائیں جپتے رہیں گے. تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض جاری ہے، جاری رہے گا، جاری تھا تا صبح قیامت. انشاءاللہ ہم سب فیضیاب ہوتے رہیں گے. آج کے لیے دیجیے اجازت. پروگرام تجلیات جس سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواجہ نازش قدسیاں مرحبا مرحبا، دل برم اور شاہ شہاں مرحبا مرحبا. خواجہ نازش قدسیاں مرحبا مرحبا.